ایک 17 سالہ ہائی اسکول کی لڑکی ہے جو کیوشو میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک رات وہ ایک تباہ شدہ محلے میں بچپن میں اپنی ماں کو تلاش کرنے کا خواب دیکھتی ہے۔ اگلی صبح اسکول کی طرف جاتے ہوئے سوزوم کا سامنا ایک نوجوان سے ہوتا ہے جو دروازے کے ساتھ لاوارث علاقوں کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اسے قریب کے ایک پرانے اونسن ریزورٹ کے بارے میں بتاتی ہے، پھر خود اس شخص کا پیچھا کرتی ہے۔ سوزوم کو اپنے فریم پر اکیلا کھڑا ایک دروازہ نظر آتا ہے جو دروازے کے ذریعے ستاروں کا میدان دکھاتا ہے، لیکن وہ اس میں داخل ہونے سے قاصر ہے۔ وہ بلی کا مجسمہ اٹھاتی ہے جو اصلی بلی بن جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ خوفزدہ ہو کر وہ واپس اسکول جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سوزوم نے اونسن کی جگہ سے ایک بلیز نما کالم دیکھا جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں واپس آ کر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پہلے سے آدمی کو پاتی ہے۔ اسے جدوجہد اور زخمی ہوتے دیکھ کر سوزوم مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ وہ کامیابی کے ساتھ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور سرخ کالم غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شہر میں پوشیدہ طور پر گر کر زلزلہ جیسا نقصان نہ ہو۔ سوزوم اپنے زخم پر پٹی باندھنے کے لیے سوتا مناکاتا نامی شخص کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ پورے جاپان میں سفر کرتا ہے، ایک دیو ہیکل مافوق الفطرت کیڑے کو زلزلے سے روکنے کے لیے لاوارث جگہوں پر دروازے ڈھونڈتا اور بند کر دیتا۔ ریزورٹ کی بلی نمودار ہوتی ہے اور سوٹا کو اس بچے کی کرسی پر لے جاتی ہے جس پر وہ بیٹھا تھا۔ سوتا، جو اب 3 ٹانگوں والی کرسی ہے، بلی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک فیری تک جاتی ہے جو سوزوم کے ساتھ ایہائم کی طرف جاتی ہے۔ وہ بلی کو کلیدی پتھر کے طور پر بیان کرتا ہے اور یہ کہ اس کیڑے کو ترک شدہ دروازے کے قریب سے ہٹانے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایہائم میں یہ جوڑا سوشل میڈیا پر مقامی لوگوں کے اشارے استعمال کرتا ہے جنہوں نے بلی کی تصویر کشی کی ہے اور اسے شیکوکو میں اس کی پیروی کرنے کے لیے کا نام دیا ہے۔ مقامی رہائشی چیکا کی مدد سے وہ کیڑے کو ڈھونڈتے ہیں اور ایک لاوارث اسکول میں داخل ہونے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک مقامی بار کے مالک رومی کی بدولت کوبی تک ڈاجین کی پگڈنڈی کے بعد جوڑی کا سامنا ایک لاوارث تفریحی پارک میں کیڑے سے ہوتا ہے۔ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک کلیدی پتھر میں تبدیل ہو جائے، لیکن وہ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے۔ وہ اور سوٹا نے کیڑے کے پورٹل کو لاک کر دیا۔ وضاحت کرتا ہے کہ پورٹل ہمیشہ کے بعد کی طرف لے جاتا ہے جہاں موت کے بعد روحیں جاتی ہیں۔ جب وہ رومی کے بار میں رات گزارتے ہیں تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ سوٹا اپنی کرسی کی شکل میں اپنا احساس کھو رہا ہے۔ ڈاجین کو ٹوکیو تک ٹریک کرنے کے بعد سوٹا نے سوزوم کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے جانے کے لیے کہا۔ وہ نامازو کیڑے کے افسانے کی وضاحت کرتا ہے اور یہ کہ مشرقی اور مغربی جاپان میں 2 کلیدی پتھروں کی جگہ سے یہ کیسے پرسکون ہوتا ہے۔ مغربی کلیدی پتھر کیٹ ڈاجین بن گیا ہے، جبکہ مشرقی کلیدی پتھر کے مقام کے ریکارڈ غیر واضح ہیں۔ اگر ٹوکیو میں یہ کیڑا نمودار ہوتا ہے تو یہ 1923 کے عظیم کانٹو زلزلے کی طرح شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ ڈاجین دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ اس نے سوٹا کی کرسی کی شکل میں کلیدی پتھر کے طور پر اپنا کام انجام دیا تھا۔ دوبارہ ابھرے ہوئے کیڑے کو تلاش کرنے کے بعد کے ہاتھ میں ایک کلیدی پتھر میں بدل جاتا ہے اور کو اسے سیل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایسا کرتی ہے اور ٹوکیو کے دروازے پر ایک غار میں جاتی ہے۔ الفاورفٹر میں جھانکتے ہوئے وہ کلیدی پتھر سوٹا کو دیکھتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی۔ سوزیوم ہسپتال میں سوٹا کے دادا سے ملنے جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سوزوم کی دروازے سے کیڑے اور ہمیشہ کے بعد دیکھنے کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی سے اس سے پہلے ایک بار دائرے میں داخل ہو چکی ہے۔ مزید برآں، وہ دروازہ جو اس نے پہلی بار استعمال کیا وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ کے بعد دوبارہ داخل ہو سکتی ہے اور سوٹا کو بچا سکتی۔ اپنی خالہ تومکی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہوئے جو کیوشو سے اس کا پیچھا کرتی تھی، سوزوم اپنے بچپن کے آبائی شہر توہوکو کا سفر کرتی ہے جو 2011 کے توہوکو کے زلزلے اور سونامی میں تباہ ہو گیا تھا، اور سوٹا کے ساتھی یونیورسٹی کے ہم جماعت اور دوست تومویا سیریزوا کی مدد سے، جس سے اس کی ملاقات میں ہوئی تھی۔
टोक्यो में कीड़े के जाहिर होने से ठीक पहले अपार्टमेंट रास्ते में एक आराम स्टॉप पर सौजूम को पता चलता है कि तुमिक्की को मशरकी कलीदी पत्थर सदाजिन के पास था। तुमिक्की सौजूम को अपने पुराने घर के खंडरात में ले जाती है जहां वो कभी अपनी मां तुमिक्की की बहन के साथ रहती थी, एक नर्स जो सुनामी में मारी गई थी। सौजूम अपना पुराना दरवाज़ा ढूंढता है और दाइजिन और सादाजन के साथ दाखिल होता है। वो एवर आफ्टर में उभरती है जो जलजला सुनामी के बाद इसके शहर के तौर पर जाहिर होती है। जब सादुजेन कीड़े का ध्यान हटाता है, सौजूम सूटा को बेदार करता है, इसे इंसानी शक्ल में वापस करता है। शिकस्त तस्लीम करते हुए एक कलीदी पत्थर के तौर पर वापस आ गया और के साथ और कीड़े को दोबारा से निकालते हैं और इसे हमेशा के बाद छोड़ने से रोकते हैं। फिर मैं 12 साल पहले से एक बच्चे को देखता है। सौजूम को याद है कि वो अपनी मां की मौत के बाद बचपन में अलिफावरिफिटर में कैसे दाखिल हुई थी। वो अपने घर के अलिफावरिफिटर वर्जन से बचपन की कुर्सी लेती है और इसे अपने मुस्तकबिल के बारे में बताते हुए अपने छोटे को देती है। यंग सौजूम कुर्सी के साथ अलिफावरिफिटर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इसे 12 साल पहले तुमिक्की ने ढूंढ लिया था। सौजूम और सूटा खुद ही अलिफावरिफिटर को छोड़ देते हैं। सूटा के साथ टोक्यो वापस आते हैं, जबकि सौजूम और तुमिक्की क्यूशो वापस आते हैं और रास्ते में अपने दोस्तों से मिलते हैं। कुछ देर बाद वापस मियाज़ाकी में सौजूम स्कूल के रास्ते पर है जब वो एक बार फिर सूटा में चली जाती है, इसी सड़क पर जहां वो पहली बार मिले थे।